نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 50 سورۃ القاف۔ سورہ قاف یہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے اور اسی کے نام سے سورہ کا نام ہے، علامتی نام۔ پھر یہ مکی سورہ ہے، 45 اس میں آیات ہیں اور 3 رکوع پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے یہ بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں پر اور مغرب میں اور اکثر فجر کی نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اور سورہ کاف اور آگے کی 7 اور سورتیں سیم مضمون رکھتی ہیں اور اس کے اندر احوال آخرت اور امکان آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی بیسکلی آخرت سے ڈیل کریں گی یہ اور اس کے بعد آنے والی 7 صورتیں انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے سورے میں قیامت اور آخرت کی جو عقلی دلیلیں ہیں وہ اس سورے میں بیان کی ہیں، یعنی جس کو عقل اور لاجک اس کو کیا کر لے، گراسپ کر لے، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور کچھ قوموں کا تذکرہ ہے، تاریخ تکذیب رسالت سے استدلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، تسبیح، حمد، نماز کے ساتھ کرنے کا ذکر حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ جب آپ کو اذیتیں پہنچائی جائیں تو آپ صبر کریں، تسبیح کریں اور نماز سے اللہ رب العزت کی مدد چاہیں۔ اور اللہ رب العزت نے دوزخ کے احوال اس سورے میں بیان کیے ہیں اور تذکیر بالقرآن کا فریضہ انجام دیتے رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے قرآن کے ذریعے سے ذکر اور تذکیر کا کام کرتے رہیں، تبشیر و تنذیر کا کام کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تو بیسکلی یہ جو آگے کی اتنی صورتیں آتی جائیں گی، اب اس کے اندر مین فوکس جو ہوگا وہ آخرت پر ہوگا۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے کچھ صورتیں پڑھی تھی سورہ یاسین سے لے کر اس کے بعد کی 8-9 صورتیں جو تھی وہ پوری فوکس کر رہی تھی توحید پر، یعنی جتنی بھی مکی سوریں ہوتی ہیں اس کے اندر 3 چیزیں ضرور ہوتی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، لیکن ایک جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ہائی لائٹڈ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے سورہ یاسین پڑھی تھی اس کے اندر توحید، رسالت، آخرت تینوں باتیں تھیں، لیکن توحید کو اللہ نے زیادہ ایمفیسس کیا۔ اب یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں اس کے اندر تینوں چیزیں ہوں گی لیکن آخرت زیادہ ہائی لائٹڈ ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف، کاف، والقرآن۔ اب دیکھیں واو جو ہے یہاں پر واو قسمیہ ہے، واو عطف نہیں ہے، عطف ہوتا تو واو کا ترجمہ اور ہوتا، لیکن یہاں پر واو کے بعد القرآن کے نون کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے۔ تو جب بھی جر سٹیٹس میں کوئی ورڈ آتا ہے واو کے بعد یعنی زیر کے ساتھ آتا ہے تو واو قسمیہ ہوتا ہے۔ والقرآن، قرآن کی قسم، آف، قرآن کی قسم، المجید جو بڑی شان والا ہے، مجید مجد والا، شان والا، قرآن اور شان والے قرآن کی قسم، کیونکہ القرآن المجید جو ہے موصوف صفت ہے، اس لیے صفت مجید کو پہلے پڑھیں گے، قرآن کو بعد میں پڑھیں گے۔ کاف، قرآن مجید کی قسم یعنی شان والے قرآن کی قسم، اور یہ کاف حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی قطع کر کے توڑ کر پڑھے جانے والے حروف جس کا معنی صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ قسم ہے شان والے قرآن کی، بل عجبوا ان جاءہم، بلکہ عجبوا واولے کو سب عجبا تعجب کرتے ہیں، ان کے ان سب نے تعجب کیا، ان کے جاءہم آ گئے، ہم ان کے پاس، منذر ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، من سے ہم ان میں سے، فقالا پھر قالا انہوں نے کہا، الکافرون ھذا شیء عجیب،
پھر قولا کہا الکافرون کافروں نے، پھر کافروں نے کہا ہاذا یہ تو شیئن چیز ہے، شیئن عجیب، عجیب چیز ہے، یہ بھی کیا ہے موصوف صفت ہے، اسی لیے عجیب کو پہلے پڑھیں گے، شیئن عجیب، عجیب چیز ہے، بہت عجب سا کلام ہے، یہ بہت اسٹرینج کلام ہے، بلکہ تعجب کیا ان لوگوں نے کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے، پھر کہا کافروں نے یہ تو بہت عجیب سی چیز ہے، یعنی بہت تعجب خیز ہے، بہت اسٹرینج ہے، ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا چیز ہے۔ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، اور اذا جب موت آ جائے گی نہ ہم کو، موت آ جائے گی ہم کو، یعنی مر جائیں گے ہم، اور کن ہو جائیں گے نہ ہم، اور ہم ہو جائیں گے ترابن، بہت دور کا لوٹنا ہے، یعنی دور کا لوٹنا ہے، یعنی یہ تو ہماری عقل میں ہی بات نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بہت عقل سے بہت دور کی بات ہے کہ کوئی مر جائے، بوسیدہ ہو جائے، مٹ جائے، مر کے ہڈیاں اس کی بوسیدہ ہو جائیں اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ تو بہت عقل سے بعید سی بات ہے، اور ایسا پلٹنا تو شاید ہی ہو، یعنی شک میں پڑے ہوئے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کے، اور جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، یہ تو بہت دور کا پلٹنا ہے، یعنی عقل سے بہت دور ہے، ایسا پلٹنا بھی ممکن ہے۔ آیت نمبر 4، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، قد یقیناً بے شک، علما جان لیا، نہ ہم نے جانتے ہیں ہم، یقیناً جانتے ہیں ہم، ماں جو، تنقص الارض، اب یہ تا جو ہے یہ تان کا تا ہے، اور الارض فیمیل ورڈ ہے، اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اگر یہ میل ورڈ ہوتا تو تم ہوتا، لیکن یہ فیمیل ہے، الارض زمین جو ہے فیمیل ہے، اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، قد یقیناً بے شک، البتہ، علما جان لیا، نہ ہم نے جانتے ہیں ہم، یا جان لیا ہم نے، ماں جو تا وہ نقصا کم کرتی ہے، الارض زمین، منہم ان میں سے، من سے ہم ان میں سے، اور عندہ پاس، نہ ہمارے پاس، کتاب حفیظ، یہ بھی موصوف صفت ہے، اس لیے حفیظ کو پہلے پڑھیں گے، حفاظت کرنے والی کتاب ہے، اور ہمارے پاس تو خوب حفاظت کرنے والی ایک کتاب ہے، یقیناً جانتے ہیں ہم جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس تو حفاظت کرنے والی کتاب ہے، یعنی زمین انسان کے گوشت، ہڈی اور بال وغیرہ وہ سیدھا کرتی چلی جاتی ہے، کم کرتی چلی جاتی ہے، اس کے بدن کو گھٹاتی چلی جاتی ہے، کب؟ جب وہ مر کر قبر میں چلا جاتا ہے، اور بوسیدہ کر کے اس کو کھا جاتی ہے، یعنی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، وہ نہ صرف ہمارے علم میں ہے بلکہ لوح محفوظ میں بھی موجود ہے، اسی لیے ان تمام اجزاء کو جمع کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے قطعاً بھی دور کی بات نہیں ہے اور مشکل کام نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تو جانتے ہیں کہ کیا کچھ گھٹا رہی ہے زمین، اور یہ صرف ہم ہی نہیں جانتے بلکہ ہم نے اپنی کتاب میں بھی اس چیز کو لکھ رکھا ہے، تو وہ جو چیزیں گھٹی ہیں اس کو دوبارہ سے جمع کر کے دوبارہ سے ری کلیکٹ کرنا، ری اسمبل کر دینا اللہ کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے، یقیناً جان لیا ہم نے، جانتے ہیں ہم جو کمی کرتی ہے زمین ان میں سے، یعنی ان کی ہڈیاں، ان کے گوشت وغیرہ کو، اور ہمارے ہی پاس حفاظت والی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، بلکہ کذبوا بالحق، بل بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ کذبوا، واولی ان سب نے، کذبا جھٹلا دیا، بالحق کی حق کو، ان سب نے تو جھٹلا دیا حق کو، لما جب کہ جا آ گیا ہم ان کے پاس، جب کہ وہ آ گیا ان کے پاس، یعنی حق آ گیا ان کے پاس، فہم فی امر، پھر ہم وہ سب، فی میں امرن کام میں یا معاملے میں، مریج وہ سب تو الجھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دے آر کنفیوزڈ، میم رو جا اس کے روٹ لیٹر ہیں، ما رو جا، ٹھیک ہے، کنفیوز ہم نے پڑھا تھا نا، مرج البحرین یلتقیان، یعنی بین بین درمیان، مرج البحرین دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا لیکن اللہ نے اس کو بنا رکھا ہے، تو مرج میم روجا یعنی کہ جو درمیانی شکل ہو، درمیانی شکل مطلب
کنفیوز، نہ پوری طرح سے کلیئر ہے نہ پوری طرح سے ڈاؤٹ فل ہے، بالکل مطلب نہ کلیئر ہے نہ انکار کرنے والے ہیں، بالکل بین بین والی شکل ہے، درمیانی شکل ہے، یعنی کہ کنفیوز والے، الجھے ہوئے ہیں۔ بلکہ کذبون، سب نے جھٹلا دیا حق کو، لما جب کہ آ گیا ہم ان کے پاس، پھر ہم وہ سب فی میں امرن، کس معاملے میں، مریج، الجھے ہوئے ہیں، کنفیوز ہیں، کس معاملے میں، اسی قیامت کے معاملے میں، موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں، یہ سب کنفیوز پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 6، افلم ینظروا، کیا پھر لم نہیں، ینظروا یا وہ واؤ سب نظرات دیکھتے، کیا نہیں وہ سب دیکھتے، الی السماء، الی طرف السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، فوقا اوپر، ہم ان کے اوپر، کیفا کس طرح سے، بنایا نا ہم نے ہا اس کو، السماء آسمان، فیمیل ہے اس لیے ہا کی ضمیر آ رہی ہے، میل ہوتا تو ہو کی ضمیر آتی۔ کیا نہیں ان سب نے دیکھا ہے آسمان کی طرف، ان کے اوپر کیسے بنایا ہے ہم نے اس کو، وَزَيَّنَّاهَا، اور زینا مزین کر دیا، سجا دیا نا ہم نے اس کو، یا اس کو آسمان کو، وَمَا لَهَا مِن فروج، اور ما نہیں لا لیے ہا اس کے لیے، من سے فروج، کوئی فروج میں سے، فراجا اس کے روٹ لیٹر ہیں، فروج، فروج کا مطلب ہوتا ہے کوئی شگاف، کوئی رکنا، کوئی مطلب رفٹ، ٹھیک ہے۔ کیا نہیں وہ سب دیکھتے آسمان کی طرف، ان کے اوپر کیسے بنایا ہم نے اس کو، اور سجا دیا ہم نے اس کو، سجا دیا کیسے، ستاروں سے مزین فرما دیا، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شگاف، یعنی دور دور تک جہاں بھی نکاح اٹھائی جائے اس کے اندر کوئی شگاف نہیں، کوئی چھید نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی رفٹ نہیں ہے، کوئی مطلب کلیویج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 7، والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور الارض زمین، مددنا، مد سے بنا ہے، مد کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کھینچنا، پھیلانا، اور الارض، ارض زمین، مدد پھیلا دیا نا ہم نے ہا اس کو، زمین کو، وہ القینا ہوا، اور القا کر دیا، ڈال دیا نا ہم نے، فی ہا فی میں، ہا اس میں، رواسی پہاڑ کو، کس کو، کس میں، زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا، کیوں ڈال دیا، تاکہ وہ ہلے نہیں، زمین رک جائے، ڈھلکے نہیں، وہ امبتنا، اور امبتا اگا دیا نا ہم نے، فی ہا فی میں، ہا اس میں اس زمین میں، من سے کلی ہر ایک، زوجن جوڑے، بہیج، بہاجا، بہیج کا مطلب ہوتا ہے بارونق، اور یہ ورڈ کئی مرتبہ ہم نے پڑھ لیا، اس سے پہلے بھی بہیج کا مطلب ہوتا ہے رونق والی، اور یہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ یہ ورڈ آیا ہے، 2 مرتبہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اور آج یہ لاسٹ تیسری مرتبہ روٹ لیٹر آ رہا ہے، بہاجا، بہیج کا مطلب ہے بارونق، خوبصورت، بیوٹیفل، اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے اسے، اور ڈال دیا ہم نے اس میں پہاڑوں کو، اور اگا دیا ہم نے اس میں ہر قسم کے، زوجم بہیج، با رونق جوڑے، با رونق جوڑے یعنی کہ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، وہ چاہے انسان ہو، جاندار ہو، کوئی جانور ہو، کوئی پرندے ہوں، حتیٰ کہ درخت، اور وہ چیزیں جو کہ بے جان ہیں ان کو بھی اللہ نے زمین، آسمان، سورج، چاند اس طریقے سے جوڑوں میں بنایا ہے، زمین میں ہر قسم کے بارونق جوڑے پھیلا دیے۔ آیت نمبر 8، تبصرة وذکرى لکل عبد منیب، تبصرہ بصیرت کی چیزیں ہیں، آنکھیں کھول دینے والی چیزیں ہیں، وذکرى اور نصیحت ہے، بصیرت ہے اور نصیحت ہے، لکلی ہر ایک کے لیے، لیے کلی ہر ایک کے لیے، عبدن ہر ایک بندے کے لیے جو کیسا ہے، منیب رجوع کرنے والا ہے، عبد منیبن موصوف صفت ہے، رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے بندے کے لیے، بصیرت کی باتیں ہیں، آنکھیں کھول دینے والی بصیرت، اور ذکر نصیحت ہے ہر ایک بندے کے لیے جو کہ کیسا ہے، رجوع کرنے والے بندے کے لیے، بصیرت اور نصیحت ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ آیت نمبر 9،
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اور نزلہ نازل کیا نا ہم نے من سے السمائی آسمان سے ما ان پانی کو مبارکن با برکت برکت والا پھر انبتا اگا دیا نا ہم نے بھی اس پانی سے جنات باغات کو وحبا اور دانے کو یعنی اناج کو حصید کٹی ہوئی کھیتی کے یعنی وہ دانا جو کہ بعد میں کٹ جاتا ہے کٹی ہوئی کھیتی کے دانے کو اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی مبارکن بابرکت اور پھر نازل کیا ہم نے پھر اگایا ہم نے اس پانی سے باغات کو وحبن حصید اور اناج کٹی ہوئی کھیتی کے اناج کو بھی اگا دیا یعنی کٹے ہوئے گلے سے مراد وہ کھیتیاں ہیں جن سے گندم مکڑی گندم جوار باجرہ دالیں اور چاول وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جو کھیتیاں کٹتی ہیں اور جو بالیاں جس میں لگتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے حب الحصید پھر اس کو ہم لوگ سٹور کر دیتے ہیں نا ہولڈنگز کر لیتے ہیں لوگ اور کچھ لوگ سٹور کر لیتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے حب الحصید اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی بابرکت پھر اگا دیا ہم نے اس سے باغات کو اور اناج کٹی ہوئی کھیتی کے آیت نمبر 10 وَنَخْلَ بَاسِقَاتٍ اور نخل یعنی کھجور نخیل جو ہم پڑھتے ہیں اس کا پلورل ونخلا اور کھجور کے درخت باسقاتن بہت بلند و بالا اونچے اونچے درخت باسقا اس کے روٹ لیٹر ہیں باسقاتن بلند و بالا درخت لہا لالیے ہا اس کے لیے تلعن نضید تلعن خوشے ہیں ندید تہبت ہے تلعن خوشے یعنی کہ جو اس کے درخت کے اوپر جو خوشے لگتے ہیں جس طریقے سے انگور کے اندر کیسے تہبت ہے کے اوپر لگ جاتے ہیں ویسے ہی کھجور کے بھی تہبت ہے خوشے لگتے ہیں اور کھجور بلند و بالا یعنی درخت بہت اونچا ہوتا ہے اور اس کے جو پھل ہوتے ہیں ایک کے اوپر ایک لیول اپ کیے ہوئے ہوتے ہیں ایک کے اوپر سٹیکنگ ہوتی ہے تہبت ہے ایک کے اوپر ایک اس کے خوشے ہوتے ہیں اور کھجور بلند و بالا اس کے لیے خوشے ہے تہبت ہے آیت نمبر 11 رزقن للعباد رزقن رزق ہے للعباد بندوں کے لیے اب کا پلورل ہے عباد بندوں کے لیے رزق ہے وَأَحْيَيْنَا اور احیا زندہ کیا نا ہم نے بھی اس پانی سے بلدتن میتتن بلدہ شہر میتا مردہ شہر کو بلدتن بھی آتا ہے کبھی کبھی بلدن بھی آتا ہے بلد ہو یا بلدتن ہو میل فیمیل بس اتنا فرق ہے ترجمہ سیم ہوگا شہر اس سے زندہ کیا مردہ زمین کو کذالکا اسی طرح الخروج نکلنا ہے کس کا نکلنا ہے اسی طرح انسانوں کا بھی دوبارہ نکلنا ہے یعنی مردہ جو ہو گئے مردہ جو لوگ زمین میں دفن ہے ان کا بھی اسی طرح سے نکلنا ہے جس طرح سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اس میں سے اناج نکلتا ہے رزق ہے بندوں کے لیے اور زندہ کیا ہم نے اور زندہ کریں گے ہم اس سے مردہ زمین کو اسی طرح نکلنا ہے انسانوں کا بھی کذالک قبلہم قوم نوح کذالک اسی طرح قبل پہلے ان سے پہلے تھی قوم نوح علیہ السلام کی قوم وہ اصحاب الرس اور اصحاب الرس اصحاب ساتھی والے الرس کنویں والے وہ سمود اور سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم اصحاب الرس ان کو کہا جاتا ہے جن کے نبیوں کو یہ اصحاب الرس جو ہوتے ہیں یہ بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں ایک دو نہیں ہے کئی جگہ پر آیا ہے یوں ہوتا تھا کہ جو لوگ ایمان لے آتے تھے تو ان کو کیا کرتے تھے پہلے لوگوں کا رواج ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو کنویں میں پھینک دیا کرتے تھے تو اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اصحاب الرس جھٹلا دیا تھا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اصحاب الرس یعنی کنویں والوں نے جو لوگوں کو کنویں میں پھینک دیتے انہوں نے بھی جھٹلا دیا تھا صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے بھی جھٹلا دیا تھا اس سے پہلے وعاد اور عاد نے ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی اور فرعون نے بھی اور اخوان لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اخوان اخون کا پلورل اخوان بھائی لوط علیہ السلام کے بھائی یعنی ان کی قوم والے ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے ان کی قوم والوں نے بھی جھٹلا دیا واصحاب الایکا اور بن والوں نے یعنی جنگل والوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم جہاں پر موجود تھی ان کو اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے انہوں نے بھی جھٹلا دیا
वक़ौम तुब्बा, वक़ौम व और कौम तुब्बा, तुब्बा की कौम कौन सी है? सबा, जो हमने पढ़ा था मलिका सबा के बारे में, वो जो बिल्किस के बारे में, यमन के करीब है। तो ये जो कौम तुब्बा, तुब्बा कहा जाता है उनके राजा के टाइटल को, यानी वो जो वहाँ के बादशाह होते हैं उनके टाइटल को। जैसे फिरौन जो है मिस्र के राजा, महाराज, राजा महाराज, हमारे जो किंग्स होते हैं उनको राजा या महाराजा कहा जाता है। फिरौन जो है मिस्र के बादशाहों को कहा जाता है। कैसर और किसरा जो होते हैं ईरान और इराक के बादशाहों को कहा जाता है। उसी तरीके से जो तुबा है वो सबा की कौम को कहा जाता है। सबा, कौम सबा जो है उनके जो राजा होते हैं उनके टाइटल है तुबा। और कौम तुबा ने भी झुटला दिया। कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुल, कुल्लू हर एक ने, सब ने, कज़्ज़बा झुटला दिया, रुसुल रसूलों को, वहक्का, फिर हक्का सच्ची साबित हो गई, सच साबित हो गई, हक साबित हो गई, वईद, वईद यानी कि जो अजाब की बातें हैं, वबाल की जो बातें हैं वो उन पर सच्ची साबित हो गई। और असहाबुल अय्का जंगल वालों ने, और कौम तुबा सबा की कौम वालों ने, और हर एक ने झुटला दिया था रसूलों को, फिर सच्ची साबित हो गई वईद यानी सजा। आयत नंबर 17, अफ़अई अफ़ अफ़अयीना आयीना बिलखल्किल अव्वली बल हुम फी लबसिम मिन खल्किन जदीद। अ क्या, फ फिर आई, थक गए ना हम, क्या फिर थक गए हम, आइन या इसके रूट लेटर, आइन या, ये कुरान करीम में सिर्फ 2 मरतबा आया है। ठीक है, या हमने सूरे अहकाफ में पढ़ा था आयत नंबर 33 में। क्या वो आसमान और जमीन की तखलीक से थक गया? और नहीं, वो थकता उनकी तखलीक से। टाइम या आई का मतलब होता है थकना, टू बिकम टायर्ड। क्या फिर थक गए हैं हम, या फिर आई, थक गए ना हम, बिलहक की, पहली बिल की, नॉट हक की, बिलखल के अव्वल, पहली तखलीक से, पहली पैदाइश से, बल्कि हम वो सब तो फी लबसिन, फी में लबसिन, वो तो डाउट में है, शक में पड़े हुए हैं, मिन से, खौलकिन जदीद, नई तकलीक के बारे में, नई तकलीक के मुतालिक वो तो डाउट में पड़े हैं। क्या फिर थक गए हैं हम पहली तकलीफ से, बल्कि वो सब तो शक में पड़े हैं, फी खल्किन जदीद, बड़ी नई पैदाइश के बारे में उनको शक होता है कि ये कैसे मुमकिन है कि वो दोबारा से जिंदा होगा। जो लोग हैं मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे। तो ये पहली तकलीफ के बारे में अल्लाह ने फरमाया, क्या इनको पहली तकलीफ के मुतालिक लगता है कि हम बना बना के थक गए हैं और तो दोबारा नहीं बना सकते? ऐसा हरगिज भी नहीं, ना हम थके हैं और ना हमारी ये वो है कि हम किसी चीज पर कुदरत नहीं रखते, बल्कि हम तो हर चीज पर कादिर हैं। रिपीट कर लें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 16, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, खलक़ा पैदा किया ना हमने, अल इंसाना इंसान को, व नअलमु व और नून यतान का नून है, नून हम इल्म रखते हैं, जानते हैं, मा जो तुवस्विसु, ये नफ्स फीमेल वर्ड है इसीलिए ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, ये यतान का ता है, ता वो वसवसा डालती है, भी उसको, नफ्स हु उसकी नफ्स, उसकी जान जो उसे नफ्स वसवसे डालती है, अल्लाह तो उसको भी जानता है। वह और नहनु हम तो, अकरबू, अकरबू अफलू पैटर्न पर है तो इसमें तब्दील है, ज्यादा करीब है, अलिफ ज्यादा, क़रबा करीब है, इलैहि इला तरफ ही, उसी की तरफ, मिन हब्लिन वरीद, उसी की तरफ या उसी के लिए, मिन से, हब्ल रस्सी, अलवरीद रस्सी, हब्ल कहा जाता है रस्सी को, वरीद कहा जाता है वो जो वरीद, शरीयान और वरीद होती है ना, वेन और आर्टरीज, तो वेन्स को कहा जाता है वरीद। तो यहाँ पर अल्लाह ने हब्लुल वरीद दोनों को मिलाकर कहा जाता है जुगुलर वेन, ठीक है, शहरग। और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने इंसान को, और हम जानते हैं कि जो वसवसा डालती है, जो वो वसवसा डालती है उसको उसकी जान, और हम तो ज्यादा करीब हैं उसके, या उसकी तरफ, या उसके शह रग से भी ज्यादा करीब हैं।
یعنی انسان کا سوچا ہوا ذہن کا یا دل کا دماغ تک بعد میں پہنچتا ہے، اس سے پہلے درمیان میں جو شے رہ گیا ہے اس سے بھی پہلے ہم تک پہنچ جاتا ہے. یعنی ایک بندہ سوچتا ہے یا کیا سوچنے والا ہے وہ اس کے دماغ تک بعد میں ٹریول کرے گا، وہ پہلے ہم تک پہنچ جاتا ہے. اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں کہ جو وسوسہ ڈالتی ہے اس کی نفس، اس کی جان، اور ہم تو زیادہ قریب ہیں اس کے شہرک سے بھی. اذ یتلقى المتقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. اور سوری وہ نہیں ہے. اذ جب یتلقى یا وہ تلقى از جب یتلقى یا وہ تلقى لے لیتے ہیں، القا کر دیتے ہیں، لے لیتے ہیں. متلقیانی، متلقی، تلقی مطلب لینا، اور متلقی مطلب لینے والا، میم یعنی والا. اور آنی آ رہا ہے، آنی آئینی آنے سے کیا ہوتا ہے؟ دو کے لیے ہو جاتا ہے، دو لینے والے. جب لے لیتے ہیں دو لینے والے. ان سے الیمینی، یمین سے، دائیں طرف سے. اور ان سے شمالی، شمال سے، بائیں طرف سے. قعید، قعید قاف عین دال قاعدہ سے بنا ہے، بیٹھے ہوئے. جب وہ لے لیتے ہیں دو طرف سے لینے والے بیٹھے ہوئے. یعنی یہ کون ہے؟ یہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. جب لے لیتے ہیں دو لینے والے دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے. قعید بیٹھے ہوئے، یعنی دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بھی انفارمیشن ہے، وہ جو تم نے وسوسے اٹھے، جو بھی تم سوچ رہے ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بک میں مینشن کرتے رہتے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں. جب لے لیتے ہیں لینے والے دائیں اور بائیں جانب سے. قعید بیٹھے ہوئے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. الا آ رہا ہے، اللہ کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. ماں نہیں، یلفظ یا وہ لفظہ لفظ نکالتا یا بولتا. من سے قول، بات میں سے کوئی لفظ نکالتا ہے یا بولتا ہے. نطق کا مطلب نون سوئے کاف کا بھی مطلب ہے بولنا، اور لفظہ لفظ کا مطلب بھی ہے بولنا. نہیں وہ بولتا کوئی قول میں سے، کوئی بات میں سے، اللہ سوائے لدیہ اس کے پاس ہے. رقیب عتید، رقیب عتید، یہ دو فرشتے اس کے پاس موجود ہیں. جب وہ کچھ بھی بولتا ہے، کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو فرشتے اس کو فوراً لکھ لیا کرتے ہیں. نہیں وہ نکالتا کوئی قول یا کوئی بات میں سے، سوائے یہ کہ اس کے پاس ہی رقیب اور عتید بھی ہیں، جو کیا کرنے والے ہیں؟ لے لینے والے ہیں دائیں اور بائیں جانب سے، یعنی کہ رائٹ کرنے والے، لکھنے والے. وجاءت سکرۃ الموت، اور جاءت آ گئی. لیکن تا کے اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ سکرا اور موت دونوں فیمیل ورڈ ہیں. سکرت الموت، موت کی سختی، موت نہیں سوری، سکرا فیمیل ورڈ ہے، سکرات فیمیل ورڈ ہے، گولتا کی وجہ سے وہ فیمیل ہے. وجاءت اور آ گئی، سکرت سختی، بے ہوشی، الموتی موت کی بے ہوشی، بالحق کی حق کے ساتھ. ذالکا یہ، ما جو، کنتا منہ تحید، ما جو کن تھا، تو تھا، منہ اس سے، تحید تو بھاگتا تھا، تو جس سے بھاگتا تھا یہ وہی ہے. ہا یا دا، ہا یال، ہا یا دال، یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. ہا یا دال روٹ لیٹر قرآن کریم میں صرف اسی مقام پر آئے ہیں. تحید کا مطلب ہے بھاگنا. اور جب آ جائے گی موت کی بے ہوشی، موت کی سختی، موت کی سکراہٹ، حق کے ساتھ، یہ جو نہیں تو تھا، یہ جو تھا تو اس سے تحید بھاگتا، یعنی جس سے تو بھاگ رہا تھا وہی موت کی سختی تو جا کر پکڑ لے گی. اور آ جائے گی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ جس سے تو تھا اس سے بھاگ رہا تھا. آیت نمبر 20. ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید. ونفخ نون پر پیش اور فا کے نیچے زیر پیسو ہے. نفخا، اور پھونک دیا جائے گا سور میں، یہی ہے یوم الوعید، وعدے کا دن. وعدے کا دن یعنی وہی سزا کا دن.
آیت نمبر، کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وعدے کی کہ دنیا میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا کہ اگر تم اللہ کے نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب میں پکڑ لے گا. تو یہ عذاب کے بارے میں جو نیوز ہوتی ہے اس کو وعید کہا جاتا ہے، اور خیر کے بارے میں جو نیوز ہوتی ہے جنت کی اور جنت کی چیزوں کی تو وہ وعدہ کہا جاتا ہے. تو وعدہ وعید، وعدہ یعنی کہ پازیٹیو چیزوں کی نیوز، اور وعید یعنی کہ نیگیٹو چیزوں کی نیوز. اور پوچھ دیا جائے گا سن میں یہ یوم الوعید وعدے کا دن ہوگا، یعنی کہ ان کے عذاب کا دن ہوگا. وجاءت کل نفس معہا، اور جاءت آ گئی، وجاءت کل نفس معہا، اور جاءت آ گیا، آئے گا، کلو نفس آ جائے گی، کلو نفس ہر جان، معہا مع ساتھ، ہا اس کے ساتھ، سائقن سائقن ہانکنے والا، ایک ہی ہے، ایک ہانکنے والا یعنی فرشتہ، وہ شہید اور ایک گواہ. ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ. ایک ہانکنے والا کون ہے اور ایک گواہ کون ہے؟ دیکھیے دو فرشتے وہ ہیں جو دنیا میں لکھ رہے ہیں، رائٹ. اور وہ جو ہیں جب مرنے والا مر جاتا ہے وہ دونوں فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ جو کتابیں ہیں دونوں کتابیں وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں تیسرے فرشتے کو کہ بھائی یہ جو ہے اس کا نامہ اعمال ہے، یہ ہمارا دنیا تک کا حصہ تھا، اب یہ آپ کے حوالے. تو وہ جو کتاب ہے وہ ایک فرشتے کو دے دیتے ہیں. اور دوسرا، اور آ جائے گی ہر جان اس کے ساتھ، اور آئے گی ہر جان اس کے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ، یعنی جو اعمال ہے ان کا گواہ ایک فرشتہ ہوگا، اور ایک جو لوگ نافرمان ہیں ان کو ہانکتے ہوئے لے کے جانے کے لیے ایک فرشتہ ہوگا. تو دو، ایک سائق ہانکنے والا اور ایک گواہ جو کہ اس کے سارے نامہ اعمال جو اس کے ہاتھ میں سونپے گئے تھے وہ اس کو بتائے گا. اس کے روٹ لیٹر ہے سین واو قاف. آیت نمبر 22، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. لقد البتہ تحقیق، كنت تھا تو من سے غفلت غفلت میں سے، من فی میں غفلت غفلت میں، لقد البتہ تحقیق تھا تو فی میں غفلت غفلت میں، من ہاذا من سے، ہاذا اس سے یعنی کہ اس قیامت کے دن سے غفلت میں پڑا تھا. فکشفنا، پھر کشفا دور کر دیا، ہٹا دیا نا ہم نے، ان کا تجھ سے، لتا کا فی، ان سے، کا آپ سے، البتہ طے کہ تو تھا غفلت میں اس سے، پھر ہٹا دیا ہم نے، ان کا تجھ سے، غطا کا غطا پردہ کا تیرا، و بصرو کا پھر بصر نظر کا تیری، تیری نگاہ، الیوم الحدید، الیوم آج کے دن، حدید یعنی لوہے کی طرح ہے. لوہے کی طرح مطلب تیز ہے، بہت تیز رفتار ہے، یعنی آج تو وہ ہر چیز دکھائی دے رہی ہے جس کو تم نے جھٹلا دیا تھا. البتہ تھا کہ تو تھا غفلت میں اس سے، اور پھر ہٹا دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ، پھر تیری نگاہ آج کے دن بہت دیکھنے والی ہے، بہت تیز دیکھنے والی ہے لوہے کی طرح. آیت نمبر 23، وقال قرینہ ھذا ما لدی عنید، اور قال، وقال کرینہ، اور قالا کہے گا، کرینہ کرین فرشتہ، ساتھی ہوں اس کا ساتھی. کرین کا مطلب ہوتا ہے بیسٹ فرینڈ، جو ساتھ نہیں چھوڑتا اور جو لگا رہتا ہے ہر وقت. اور لگا رہتا بیسیکلی یہاں پر کیا ہے، کرین یہ وہ بیسٹ فرینڈ والا کرین نہیں ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہے گا، اس کے لیے آیا. وقولا اور کہے گا، کرین اس کا کرین، اس کا ایک فرشتہ، ہاذا ما لدی عنید، ہاذا یہ تو
ما لدیا نہیں میرے پاس تو کہے گا اس کا ساتھی یہ جو میرے پاس ہے عتی عتید تیار شدہ چیز، یہ وہ ہے جو میرے پاس ہے تیار شدہ، یعنی کہ اللہ نے فرمایا اس کا ہم نشین فرشتہ، اس کا جانشین یعنی اس کا کریم کہے گا کہ یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، یعنی فرشتہ انسان کا سارا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کہے گا یہ تیری پرد عمل ہے، یہ تیرا ریکارڈ ہے، یہ تیرے رجسٹرز ہیں اور یہ تو دیکھ لے، یعنی کہ تو اب اس کو تھام لے، یہ جو میرے پاس ان دونوں فرشتوں نے سونپا تھا، یعنی جب گواہی دینے کی بات آئے گی تو وہ فرشتہ جو ہے وہ ان کا نام اعمال انہیں کو ہینڈ اوور کر دے گا اور کہے گا اس کا ساتھی یہ جو میرے پاس ہے عتیق تیار، القیا فی جہنم، القیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، اور الکیا ڈال دو، اور الف کے ساتھ آ رہے ہیں دیکھیں، الکی تم ایک ڈال دو، الکیا تم دونوں ڈال دو، الکیو واو الف کے ساتھ آئے گا، الکو تم سب ڈال دو، تو الکیا تم دونوں ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کلّا ہر ایک، کفار کافر ناشکر، عنید اور اناد کرنے والے یعنی بغض رکھنے والے کافروں کو ناشکروں کو جہنم میں ڈال دو۔ کون؟ وہی جو اس کے دو قرین ہے، ایک سائق ایک شہید، جو ایک ہانپتے ہوئے لے کے جا رہا ہے اور جو وہ لے کر آ رہا ہے اس کا نامہ اعمال۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں اے فرشتوں ان کو جہنم میں ڈھکیل دو، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، منع کرنے والا بہت زیادہ، دیکھیں نون کے اوپر شدہ آ رہی ہے، یعنی خوب زیادہ منع کرنے والا، روکنے والا تھا، منع کرنے والا۔ للخیری لی لیے خیری خیر کے لیے، یہاں پر خیر مطلب مال کو روکنے والا تھا، اپنی ویلتھ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا، خیرات نہیں کرتا تھا۔ معتد حد سے بڑھنا والا، معتدین حد سے بڑھنے والا، تو اکیلے کے لیے معتد، حد سے بڑھنے والا، مریب ریب میں شک میں پڑا رہنے والا، حد سے بڑھنے والا شک میں پڑا رہنے والا، اور خیر کو خرچ کرنے والا نہیں تھا، روکنے والا تھا۔ منائن بہت زیادہ روکنے والا تھا، خیر کو، مال کو، ویلتھ کو، اور بڑا بے حد حد سے نکل جانے والا تھا اور بہت شک کرنے والا تھا۔ ایسا شخص جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، الذی وہ جس نے جعل بنا دیا تھا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر دوسرا معبود، فالقیہ پھر القیانی
میم آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں ایک میم منٹ. ابھی آ رہی ہے، جب بیچ میں نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ. الذی، وہ جس نے جعل بنا لیا مع ساتھ اللہ، اللہ کے ساتھ الہن آخر، الہ معبود آخر، دوسرا معبود. فَأَلْقِیَہُ، پھر الکیا، الکیانی تھا یہ آنی، الکیانی اس کا نون ڈراپ ہو گیا. الکیا تم دونوں ڈال دو ہو اس کو، فی العذاب الشدید، شدید سخت عذاب میں. وہ جس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، اور تو تم دونوں ڈال دو اس کو شدید عذاب میں. یہ وہی دونوں فرشتوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. قولا کرین ہوں، قولا کہے گا، کرین ساتھی ہوں اس کا ساتھی. رب بنا، رب رب نہ ہمارے رب. دیکھیں انسان کا کرین اس کا فرشتہ بھی ہوتا ہے اور اس کا شیطان بھی ہوتا ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے شیطان کرین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کرین کا مطلب ہوتا ہے وہ دو جو ساتھ میں لگا رہے. ٹھیک ہے. قولا کہے گا، کرین ہوں اس کا کرین، رب بنا، رب رب نہ ہمارے رب. ما اتغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. ماں نہیں اتغا، تغا، اتغا مطلب سرکش ہونا یا مطلب سرکش ہونا، لیکن یہاں پر اتغا ہے سرکش کرنا. جیسے خرجا اخرجا، خرجا نکلنا تو اخرجا نکالنا، ویسے ہی. ماں نہیں اتغا سرکش کیا، بنایا تو میں نے ہوں اس کو، تو کا مطلب میں نے سرکش نہیں بنایا اس کو. اور لیکن کانا تھا فی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. میں نے اس کو کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی گمراہی میں موجود تھا. کون؟ یہ انسان جس کو میں وسوسے ڈالتا تھا تو میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہ تھا. کہے گا اس کا دوست، اس کا کرین شیطان کرین کہے گا، اے ہمارے رب، نہیں سرکش بنایا میں نے اس کو، اور لیکن وہ تھا دور کی گمراہی میں. قال لا تخصموا لدی وقد قدمت الیکم بوعید. قولا کہے گا، کون؟ اللہ رب العزت فرمائے گا، لا تختصموا، لا نہیں تا تم واؤ سب قسما جھگڑا کرو، قسم جھگڑا، نہیں تم سب مقاسمہ کرو جھگڑا کرو، آرگومنٹس کرو، لدیا لدیا نزدیک، یا میرے نزدیک، میرے پاس اب کھڑے ہو کے آرگومنٹ مت کرو، بحثیں مت کرو، اور تمہارے لیے سزا مقرر ہو چکی ہے، تو اب آرگومنٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. کہے گا اللہ کہ نہیں تم سب مقاسمہ یا لڑو، لدیا میرے پاس، وقد اور یقیناً قدم تو آگے بھیج دیا، تو میں نے الیکم تمہارے لیے، وعید بالوعید، وعید کو، سزا کو، وبال کو تمہارے لیے آگے میں نے اس کو تیار کر دیا ہے. اب تم اسی میں جاؤ. تمہارا آج کے دن کوئی بھی دلیلیں پیش کرنا، کسی بھی حجت کا قبول کرنا آج کے دن اللہ کے لیے وہ نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ اللہ رزلٹ والے دن تم سے عمل کو قبول کرے. کہے گا اللہ کہ نہیں تم سب جھگڑا کرو میرے نزدیک، یقیناً آگے بھیج دیا ہے میں نے تمہارے لیے، قدم تو میں نے بھیج دیا ہے آگے تمہارے لیے، تم سب کے لیے، تمہاری طرف بالوعید، وعید کو یعنی کہ وبال کو، گناہ کو، سوری گناہ نہیں، سزا کو. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ماں نہیں یا وہ بدلتا تبدیل ہوتا، قول بات نہیں تبدیل ہوتی، بات لدیا میرے پاس، میرے نزدیک، وما اور نہیں، انا میں، بظلام ظلم کرنے والا، ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر. عبد کا پلورل ہے، عبید بندوں پر میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یعنی کہ یہ جو تم کو سزا دی جا رہی ہے وہ کوئی میرے ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ میں تمہارے آرگومنٹ کو سن نہیں رہا ہوں. تمہیں میں نے بہت موقع دنیا میں فراہم کیے لیکن تم پلٹ کر نہیں آئے، تو آج کے دن جو بھی سزا مل رہی ہے وہ
تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کی کمائی ہے، نہ ہی میں اس چیز کو تبدیل کرنے والا ہوں، یعنی کہ تمہیں عذاب سے نہ دینے والا ہوں، اور نہ ہی میں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، اور نہیں تبدیل ہوتی بات میرے نزدیک، اور نہیں میں ظلم کرنے والا ہوں بندوں پر۔ آیت نمبر ایسا کریں، پہلے یہ ریپیٹ کر لیں رکوع۔ دیکھیں رکوع نمبر جو 2 ہے نا، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قیامت کا منظر بیان کیا ہے۔ اس میں کیا کہا ہے کہ فرشتے آئیں گے، پہلے تو دنیا میں وہ لکھ لیتے ہیں، یہ جیسے کہ ہم نے یہ آیت میں دیکھا، رقیب عتید، ایک نگہبان فرشتہ اور ایک تیار رہتا ہے، ریڈی رہتا ہے، یہ دونوں ان کے ترجمے ہیں ناموں کے، لیکن یہ نام بھی ہے ان کے نام بھی رقیب عتید ہے، کرام کاتبین، جو معزز لکھنے والے فرشتے ہیں ان کے نام رقیب اور عتید ہے۔ کون سا کس کا نام ہے وہ نہیں پتا، لیکن دونوں ان فرشتوں کے نام ہے۔ پھر دوسری بات یہ جو ہے دنیا میں جو لکھ رہے ہیں، یہ ریکارڈ جو ہیں، اس کی بنا پر اللہ رب العزت ان کو کیا کریں گے، جہنم میں ڈالیں گے۔ تو جہنم میں ڈالنے کے لیے جو 2 فرشتے ان کے لیے تعینات کر رکھے ہیں، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ فرشتہ جو ان کا ریکارڈ لے کر آ رہا ہے، ان سے کہا جائے گا ان کو جہنم میں ڈالو۔ تو جب یہ منع کریں گے جہنم میں جانے سے، تو شیطان کے اوپر کیا کریں گے، بلیمنگ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت جب شیطان کو سامنے کھڑا کریں گے، دیکھیں گے یہ پائیں گے اس کو، تو کہیں گے اس نے ہمیں وہ کیا تھا، وہ وسوسے ڈالے تھے۔ وہ کہے گا کہ وسوسے ہی تو ڈالے تھے، میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر تھوڑی گناہ کروایا تھا، تم تو خود کھلی گمراہی میں تھے، اور تم اپنا کیے کا بھگت رہے ہو، مجھے بلیم مت کرو۔ اللہ فرمائے گا کہ تم دونوں ہی آپس میں جھگڑے مت کرو، تم سب کے لیے کیا ہے، جہنم ہے۔ تو یہاں پر میرے سامنے وہ مت کرو۔ اور جو لوگ جھٹلانے والے تھے، پھر اللہ نے ان کی کوالٹیز بیان کی کہ اللہ نے کیوں ان کو جہنم میں ڈالا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ ان پر ظلم کر رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ کافر تھے، وہ کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کا جھٹلاتے تھے اور ناشکرے کرتے تھے، پھر اناد رکھتے تھے ایمان والوں سے، پھر بہت خیر کو روکنے والے تھے، یعنی جو اللہ نے ان کو مال دیا تھا اس میں سے خرچ نہیں کرتے تھے، اور مطلب بہت ساری صفات بیان کرنے کے بعد بیان کیا کہ اللہ تم کو کیا کرتا ہے، ان دونوں فرشتوں کے ذریعے سے جہنم میں ڈلوا دے گا۔ جو شک میں پڑے تھے، حد سے بڑھنے والے تھے، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دونوں کو تم دونوں اس میں ڈال دو، شدید عذاب میں ڈال دو۔ اور یہاں پر یہ شیطان کا وہ ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قیامت کے دن کی، اس آخرت کے دن کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں جس کے لیے سزا طے کر لوں، تو پھر اب وہ سزا چینج نہیں ہونے والی، میری سنت تبدیل نہیں ہونے والی، اور نہ ہی میں تمہارے پر ظلم کر رہا ہوں، بلکہ تم نے یہ اپنے کیے کی کمائی کی ہے، جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو۔ آیت نمبر 30، یقول نقول لجہنم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ آیت نمبر کیا ہے، 30۔ یوما، جس دن، اب یہاں پر اللہ رب العزت اسی قیامت کے دن کو، اسی جہنم والے دن کو بیان کر رہے ہیں۔ یوما، جس دن، نقولو، نون ہم، اولو کہیں گے، لی جہنم، لی لیے جہنم، جہنم کے لیے، حل کیا، امتلاتی، امتلا، میم لام حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے، ملا، جو ہم پڑھتے آئے ہیں کتنی مرتبہ یہ ہم نے ورڈ پڑھ لیا ہے، ملا من بنی اسرائیل، ملا نو قوم نو، مولا، ملا کا مطلب ہوتا ہے سردار، چیف ہے نا، اور ملا کا مطلب ہوتا ہے سردار بھی ہے، اور ملا کا مطلب ہے فل ہو جانا، کمپلیٹ ہو جانا، بھر جانا، جیسے سرداروں کے پاس کیا تھا، دنیاوی نعمتیں بھر بھر کر تھی، ٹھیک ہے، تو اسی سے بھرنا اس کا ترجمہ ہے۔ یوما، جس دن، نون ہم کولو کہیں گے یا پوچھیں گے، لی لیے جہنم، جہنم کے لیے یا جہنم سے، حل کیا، امتلاتی بھر گئی ہے، تا کے اوپر یہ تا کے اوپر سکون ہے ایکچولی میں، امتلات بھر گئی ہے، امتلاتی تو بھر چکی ہے، سوری تا کے اوپر، تا کے نیچے زیر ہی ہے، تا یہ فیمیل تا ہے۔ دیکھیں ہم نے 4 تا پڑھے تھے، if you all remember، ہم ایک مرتبہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، 4 قسم کے تا پڑھے تھے ہم نے۔
تا کے اوپر زبر، تا کے نیچے زیر، تا کے اوپر پیش، تا کے اوپر سکون. تا کے اوپر سکون وہ ایک عورت ہے نا. تا کے اوپر پیش یعنی میں، میل یا فیمیل میں. تا کے اوپر سکون وہ ایک عورت فیمیل کے لیے. میں جو آتا ہے وہ میل فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے. تا کے اوپر زبر تو میل کے لیے، اور تا کے نیچے زیر تو فیمیل کے لیے. تو یہاں پر امتلاتی کا تا جو ہے وہ تو کے لیے آ رہا ہے، تو فیمیل. ٹھیک ہے. یوما جس دن نون ہم کولو کہیں گے لی لیے جہنم، جہنم کے لیے، جہنم سے. حل کیا امتلا بھر گئی، تا تی تو، تی یعنی تو بھر گئی ہے. وہ اور تا وہ کولو کہے گی، یہ جہنم فیمیل ہے، سے لتا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. وہ اور تا وہ کولو کہے گی، حل کیا من سے مزید کچھ اور ہے، کچھ مزید ہے. یعنی کہ جب جہنم میں بہت سے انسانوں کو بھر دیا جائے گا اور سارے جب جہنم میں قید ہو جائیں گے، تب بھی وہ پوچھ رہی ہوگی کہ کیا کچھ اور ہے میرے اندر ڈالنے کو. یعنی میں ابھی بھری نہیں ہوں، میرے اندر چاہے ساری دنیا کے انسان ڈال دو تب بھی میں بھروں گی نہیں، اور ہے کچھ. یعنی اللہ رب العزت اس جہنم کی وسعت بتا رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا بھی جہنم میں چلے جائے تب بھی وہ بھرے گی نہیں، اتنی وسیع ہے وہ جہنم. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میں جہنمیوں میں شامل نہ فرمائے. جس دن ہم پوچھیں گے جہنم کے لیے، جہنم سے کیا بھر گئی ہے تو وہ کہے گی کیا کچھ اور مزید ہے، کچھ اور زیادہ ہے. یعنی کچھ اور انسان اور مل جائیں گے، جن اور مل جائیں گے کہ میرے اندر بھر دیے جائیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور ازلفت زلف کا مطلب ہم نے بتایا تھا آپ کو قریب، اور ازلفت قریب کرنا اور پیش اور زیر ہے پیسو ہے. ازلفت قریب لائی جائے گی، قریب کر دی جائے گی. تاکہ اوپر سکون ہے یہاں پر کیونکہ فیمیل ہے جہنم، لیکن یہاں پر تا کے نیچے زیر کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ الجنت کے لام کے اوپر بھی سکون ہے، تو دو سکون کو ایک ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا، تو اس لیے تا کا جو سکون ہے اس کے نیچے زیر لگا کر آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے، اسی لیے تا کے نیچے زیر لگایا گیا ہے. اور ازلفت قریب کر دی جائے گی، الجنت جنت، للمتقین متقیوں کے لیے، غیر بعید غیرہ نہیں، بعید دور ہوگی، دور نہ ہوگی، بہت قریب کر دی جائے گی. اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے لیے، دور نہ ہوگی. ہاذا ما توعدون، ہاذا یہ ما جو توعدون تھا تم باؤنوں سے وعدہ کیے گئے تھے. پیش اور زبر ہے پیسو ہے مضارع کا، تم سب وعدہ کیے گئے تھے. لکلی لیے، ہاذا یہ ما جو توعدون تم سب وعدہ کیے گئے تھے. لیے یہ لیے ہے کلی ہر ایک کے لیے، اواب بہت رجوع کرنے والے، حفیظ حفاظت کرنے والے اپنے وعدوں کی، اپنے اللہ کے وعدے وعید کی حفاظت کرنے والوں کے لیے ہے. جو بار بار پلٹنے والے لوگ تھے اس کے لیے یہ جنت ہے جو وعدہ کی گئی تھی تم سے. یہ جو وعدہ کی گئی تھی تم سے، ہر ایک اواب رجوع کرنے والے، حفیظ حفاظت کرنے والوں کے لیے، اپنے وعدے، اپنے جو بھی کووننٹس ہیں اللہ کے وعدے اور بندوں کے وعدوں کو پورا کرنے والوں کے لیے ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں اواب، ان کے لیے ہے یہ جنت. اللہ یعنی ان کو خوشخبری دے دیں گے یہ وہ جنت ہے جو تم سے وعدہ کی گئی تھی، اور یہ ہر اس شخص کے لیے جو لوٹنے والا، پلٹنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے. من خشی الرحمن، ابھی دیکھیں جہنمیوں کی صفت بیان ہوئی تھی، اب جنتیوں کے صفت بیان ہو رہی ہے. پہلی صفت اواب، دوسری صفت حفیظ، تیسری صفت من جو خشیہ ڈرتا ہے، ڈرا، اور رحمان رحمان سے، بالغیبی بغیر دیکھے، وجاء اور جاء آ گیا، بقلب منیب بی سے قلب دل، منیب رجوع کرنے والے دل کے ساتھ. یعنی جو اللہ کی طرف دل اس کا لٹکا رہتا تھا، ٹنگا رہتا تھا، اللہ کی طرف بار بار پلٹتا تھا، اس دل کو اللہ رب العزت آج جنت میں داخل کرے گا. اور جس کے دل میں خشیت تھی رحمان کی، جو رحمان ہے اس کے رعب، اس کی خشیت جو تھی، ڈر جو تھا، اس کی بنا پر اللہ نے اس کو جنت میں ڈالا ہے. جو ڈرتا تھا رحمان سے غیب میں، جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے، اصل ڈرنا تو بن دیکھے ہے.
دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی ڈرے گا، لیکن بن دیکھے جو رحمان سے ڈرتا تھا، غیب میں جو ڈرا کرتا تھا، اور آیا ہے وہ لے کر کیا، بقلب جا آنا، جا بھی لانا، جو لایا ہے بقلب منیب، رجوع کرنے والے دل کو، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، ادخلو اور اللہ حکم دے گا تم سب داخل ہو جاؤ، واؤ تم سب داخل ہو جاؤ، ہاں اس میں اس جنت میں، بسلام سلامتی کے ساتھ، ذالکا یہ یوم دن، الخلود ہمیشگی کا، خلدا خالد ہمیشہ رہنے والا دن ہے، یہ دن کبھی نہ ختم ہوگا، یعنی یہ زندگی کبھی نہ ختم ہوگی، جنت کبھی نہ ختم ہوگی، دن نہیں یہ، ہاں یہ دن یوم الخلود ہمیشگی کا ہے، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، لالیے ہم ان کے لیے ما جو یا وہ سب چاہیں گے، فیہا اس میں اس جنت میں، اور لدئی پاس ہوگا نا ہمارے، مزید اور بھی زیادہ، ان کے لیے جو وہ سب چاہیں گے اس میں وہ ہوگا، اور جو ہمارے پاس ہے مزید، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو وہ مانگیں گے صرف وہی نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو میں چاہوں گا، جو ہمارے پاس مزید نعمتیں ہیں وہ بھی ان کو دی جائیں گی، یعنی ایک طریقے سے آنر ہے نا یہ ان کی عزت میں، اللہ نے فرمایا کہ انسان اسی سے خوش ہو جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے اس کو ملتا رہے، لیکن اللہ نے فرمایا صرف جو مانگو گے وہ نہیں ملے گا، بلکہ اور بھی ایکسٹرا تم کو دیے جائیں گے ریوارڈز، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اس میں وہ ہوگا، اور جو اور ہمارے لیے ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے اور بھی مزید ہے، وہ کم اہلکنا قبلہم، اور کم کتنی ہی اہلکا ہلاک کر دینا ہم نے قبل پہلے، ہم ان سے من سے کرن بستیوں میں سے، ہم وہ سب اشد زیادہ شدید تھے، منہم ان سے، بطشن پکڑ میں، بطش ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے، بطش پکڑ میں وہ زیادہ شدید تھے، فنقبو پھر واولکو سب نقبہ نقب لگاتے تھے، چھان مارتے تھے، فی البلاد شہروں میں، حل من محیص، حل کیا، من سے، محیص ٹھکانے میں سے ہے، کوئی جائے قرار ہے ان کے لیے، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ان سے پہلے ہم نے بستیوں میں سے، کہ وہ سب زیادہ قوت زیادہ شدید تھے ان سے پکڑ میں، اور پھر وہ سب چھان لیا کرتے تھے شہروں میں، شہروں کو، یعنی ان کا اتنا زیادہ ٹریولنگ، ان کا اتنا زیادہ اپروچز ہوتی تھی کہ وہ پورے پورے شہروں کو چھانے ہوئے تھے، اس کے ایک ایک کونے تک پہنچے ہوئے تھے، اتنی شدید قوت طاقت، اور اللہ نے ان کو پکڑ دے دی تھی، یعنی اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا تھا، لگژریز تھی ان کے پاس، تم سے زیادہ طاقتور تھے، زیادہ باڈی بلڈرز تھے، زیادہ قوت اور طاقت جسمانی ہو، ذہنی ہو، صلاحیتوں کے مطابق ہو، یا کسی اور فیلڈ میں ہو، وہ سب میں طاقت تم سے زیادہ رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، حل میں محیص، ہے کوئی جائے پناہ اب ان کے لیے، یعنی اب کوئی بچانے کی جگہ ہے ان کے لیے، کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، آیت نمبر 37، ان فی ذالکا لذکرہ، ان بے شک فی ذالکا اس میں بھی، لا البتہ ذکرہ نصیحت ہے، لمن لیے من اس کے لیے جو، کانا ہے لہو اس کے لیے، قلب دل، او یا الکا وہ لگائے، سم کان، و اور ہوا وہ شہید گواہ ہو، اور بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ہو، اس کے لیے دل، یا اس کے وہ لگائے کان، ڈال دے کان یعنی کہ لگائے کان، اور وہ گواہ بھی ہو، یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر اس شخص کے لیے اس قرآن کریم میں نصیحت ہے، یا ان باتوں میں نصیحت ہے، جو اپنا دل کو ٹھیک ٹھاک رکھے، جو قلب سلیم رکھے، یا وہ غور سے قرآن کو سنتا ہو، یا وہ گواہ ہو اس بات پر کہ یہ حق ہے، وہ گواہی دینے والا ہو کہ یہ قرآن کریم حق ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا ان تینوں صورتوں میں اس کو ہدایت مل جائے گی، اس کے لیے اس میں نصیحت ہوگی، بے شک اس میں نصیحت، البتہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ہو، جس کے جو ہو اس کے لیے ایک دل، یا
وہ ڈالتا ہو کان کو، یعنی لگائے رکھتا ہو کان کو، کان یا وہ گواہ ہو۔ آیت نمبر 38 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ، سماواتی والارض، اور البتہ تحقیق پیدا کی نہ ہم نے سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، فی میں ستہ 6 ایام دنوں میں، وما مسنا و اور ما نہیں مسا مس کیا نہ ہمیں، چھوا ہمیں، اور ان دونوں کے درمیان 6 دنوں میں، اور نہیں چھوا ہمیں، من لغوب لغب تھکاوٹ نے، ابھی آئین یا آئی آیا تھا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ رہا ہے لغب، ہمیں تھکاوٹ نے نہیں چھوا، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین پر جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، نہیں چھوا ہمیں، نہیں مس کیا ہمیں کسی تھکاوٹ نے، کسی تھکان نے۔ آیت نمبر 39 فَاصْطَبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، فصبر، اور پھر اصبر، صبر کیجیے، اللہ پر ما جو وہ سب کہتے ہیں، یا وہ واؤن سب کلو کہتے ہیں، وا اور سب بھی تسبیح کیجیے، بھی حمدی حمد کے ساتھ، ربک آپ کے رب کے حمد کے ساتھ، وہ سب بھی حمدی ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، پھر صبر کیجئے اس پر جو وہ سب کہتے ہیں، اور تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ آپ کے رب کی، اس سے پہلے کہ شمس طلوع ہو، سورج طلوع، سن رائز سے پہلے، وقبل الغروب اور سن سیٹ سے پہلے، یہ دونوں ٹائم ہیں فجر سے پہلے اور مغرب سے پہلے، کیونکہ ان تمام دونوں اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے، تو اس میں کثرت سے ذکر کرنا کیا بنتا ہے، گواہی دینے والا بن جاتا ہے، یہ گواہ بن جاتا ہے انسان کے حق میں، اس لیے فرمایا اسی وقت میں خاص طور پر ہمیں صبح شام کے اذکار کرنے چاہیے، کیونکہ یہ گواہ بن جاتے ہیں۔ پھر صبر کیجیے اس پر جو وہ سب کہتے ہیں، اور تصدیق کیجیے آپ کے رب کے حمد کے ساتھ، شمس طلوع ہونے سے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل اور رات کے کچھ حصے میں بھی، اور من سے لیلی رات میں بھی، وہ سب بھی ہو اور سب بھی تسبیح کیجیے ہو اس کی، و ادبار سجود اور ادبار بعد سجود تسبیح کے سجدوں کے بعد بھی تسبیح کیجیے، تو یعنی سجود کے بعد بھی تسبیح کرنا، ہم پڑھتے ہیں نا تسبیحات، یعنی کہ اپنی نمازیں مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں، تو تسبیحات بھی پڑھیں، یعنی سجود کے بعد تسبیحات کریں۔ اور رات میں سے بھی پھر تسبیح کیجیے اس کی، اور دبر، کہا جاتا ہے پیٹھ کو، پیٹھ پر، سجدوں کی پیٹھ پر، یعنی سجدوں کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی سجدے ختم ہو جائیں اس کے بعد تم تسبیحات کرو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور استماع، سماع سننا، استماع غور سے سننا، وَاسْتَمِعْ اور غور سے سنیے، یوما غور سے سنیے، یوما جس دن، یوناد یا وہ نادا پکارے گا، المنادی منادی کرنے والا، پکارنے والا، من مکان قریب، قریب کے مکان سے، قریب کی جگہ سے، اور غور سے سنیے جس دن پکارے گا پکارنے والا قریب کے مکان سے، یعنی کہ جو سور پھونکنے والے کی بات ہو رہی ہے، کہ جس دن سور پھونکنے والا سور پھونک دے گا بہت ہی قریب سے، دنیا کے بہت قریب سے، اور غور سے سنیے جس دن وہ پکار لے گا پکارنے والا قریب کے مکان سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یوم جس دن، یا وہ واؤن سب سمع سن لیں گے، الصیحۃ یوم یسمعون، یوم جس دن، یا وہ واؤن سب سمع سنیں گے، الصیحۃ چنگھاڑ،
بالحق کی حق کے ساتھ، ذالکا یہ یوم الخروج، خروج کا دن ہے، نکلنے کا دن ہے، جس دن وہ سب سنیں گے چنگھاڑ کو حق کے ساتھ، یہ نکلنے کا دن ہے۔ یہ نفخہ ثانیہ دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے، پہلے سور میں سب مر جائیں گے جس دن قریب کے مکان سے پکارے گا، اور دوسرے سور میں سارے کے سارے مرے ہوئے زندہ کیے جائیں گے۔ تو پہلے سور سے مارا جائے گا، دوسرے سور سے 40 سال بعد قبر کی زندگی کے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس دن حق کا سننا ہوگا، واقعی میں تم سب کے سب سنو گے سور کو، یہ اس چنگاڑ کا حق ہے نکلنا۔ جس دن سنیں گے چنگاڑ کو حق کے ساتھ، یہ ہوگا نکلنے کا دن۔ آیت نمبر 43، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اِنَّا بے شک نہ ہم ہی، نون ہم حیات دیتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اور نون ہم میت موت دیتے ہیں، مردہ کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا اور الا طرف نہ ہماری طرف مصیر ٹھکانا ہے، لوٹنا ہے۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم، یوم جس دن، تا وہ، الارض زمین فیمیل ہے اس لیے طاقت ترجمہ وہ ہو جائے گا، یوم جس دن تا وہ شق ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، الارض زمین، عنہم ان سے، سراعن سرعت سے، یعنی بہت تیزی سے، تیز دوڑنے والے ہوں گے، ذالکا یہ، حشر کرنا ہوگا، اکٹھا کرنا ہوگا، علینا ہم پر، یسیر آسان۔ جس دن پھٹ جائے گی زمین، شک ہو جائے گی زمین ان سے سراعن، وہ دوڑنے لگیں گے، دوڑنے والے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے، یعنی تمام نوع انسانی کو جمع کر لینا اس دن، یوم الخروج کے دن، ہم پر بہت آسان ہے۔ وہ تو بلکہ دوڑتے ہوئے سرعت کے ساتھ بہت جلدی سے آئیں گے جب زمین پھٹ جائے گی، اور ویسے بھی جب زمین پھٹے گی تو اپنی جان بچانے کے لیے تو ویسے بھی بھاگیں گے، نہیں سوری ناٹ دیٹ وے، زمین پھٹنے کا میننگ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبر کی زمینیں پھٹیں گی، تو دے ول کم آؤٹ، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد بہت تیزی سے سور کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، وہ جو دوسرا سور ہوگا۔ جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یہ جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم پر بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ نانو ہم تو عالم زیادہ جانتے ہیں، فلو پیٹرن پر زیادہ جانتے ہیں، بما اس کو جو یقولون وہ سب کہتے ہیں، وما انتا و اور ما نہیں، انتا آپ، ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو وہ سب کہتے ہیں، اور نہیں ہیں آپ، علیہم ان پر، بجبار جبر کرنے والے، زبردستی کرنے والے، فذکر تو نصیحت کر دیجئے، بالقرآن قرآن کے ذریعے، نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے، من یخاف وعید، من جو، یا وہ، خافا ڈرتا ہے، جس کو جو ڈرتا ہے، وعید، وعید یعنی عذاب، وعید زیر میری وعید سے، جو میرے وعید سے ڈرتا ہے اس کو ڈرا دیجئے، اس کو آگاہ کر دیجئے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا نصیحت کون حاصل کرے گا، نصیحت کرنے کا کیا طریقہ ہو، ہدایت کی طرف بلانے کا کیا طریقہ ہو، قرآن کریم، قرآن کریم کے بغیر کسی اور کتاب سے ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو وہ سب کہتے ہیں، اور نہیں آپ ان کے اوپر جبر کرنے والے، زبردستی دین قبول کروانے والے، پھر نصیحت کرتے رہیے قرآن کے ذریعے سے، جو وہ ڈرتا ہو وعید سے، یعنی اس کو نصیحت کیجیے جو ڈرتا ہو وعید سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو نہیں ڈرتا اس کو نہ کہیں، مطلب اللہ نے فرمایا نصیحت وہی حاصل کریں گے جو ڈرتا ہوگا، خوف رکھتا ہوگا وعید سے۔ نصیحت تو آپ کو سب کو کرنی ہے، قرآن کی طرف سب کو بلانا ہے، لیکن اس کو مانے گا وہی جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بآیات وذکر الحکیم۔ ریپیٹ کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان